میں 40 سال کی ایک خوبصورت عورت ہوں اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرا شوہر احمد ایک بڑے عہدے پر فائز ہے۔ شہر کے لوگوں کے لیے وہ ایک کامیاب اور بااثر شخصیت ہے، لیکن میرے لیے وہ صرف ایک خاموش، تھکا ہوا اور بیمار انسان ہے۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ شروع میں سب کچھ اچھا لگا، مگر وقت کے ساتھ حقیقت سامنے آنے لگی۔ احمد کو شوگر کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ میری کوئی خواہش پوری نہیں کر پاتا تھا۔ یہ وہ بات تھی جسے میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ دنیا کے سامنے میرا چہرہ مسکراتا رہتا تھا، مگر اندر سے میں جیسے ایسا ایسا خالی ہو رہی تھی۔ اس رات بھی یہی ہوا۔ احمد میرے قریب آیا۔ میں نے دل میں چاہا کہ شاید آج کچھ بدل جائے، شاید قسمت مجھ پر مہربان ہو جائے، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ میں نے احمد کا دل رکھنے کے لیے کہا، کوئی بات نہیں، پھر کبھی سہی۔ وہ کچھ دیر بعد سو چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ دل کی آگ بھلا اتنی آسانی سے کیسے ختم ہوتی؟ میں بستر سے اٹھی اور لان کی طرف نکل گئی۔ ٹھنڈی رات کی ہوا نے میرے وجود کو چھوا، مگر میرے اندر کی گرمی ختم نہیں ہوئی۔ لان کے ساتھ ہی ہمارے ملازمین کا کوارٹر تھا، جہاں ہمارا مالی عمران اور اس کی بیوی سیما رہتے تھے۔ سیما دن میں گھر کا کام کرتی اور عمران باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ابھی میں خاموشی سے چہل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک ملازمین کے کوارٹر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی جھگڑا کر رہا ہو۔ میں نے حیران ہو کر کان لگائے۔ سائمہ اکثر شکوہ کرتی تھی کہ عمران نشہ کرنے کے بعد اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر کان لگایا، مگر بات صاف سنائی نہ دی۔ میں نے سوچا کہ کھڑکی کے پاس جا کر دیکھ لوں۔ اگر واقعہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو تو میں اس کو روکوں گی۔ کھڑکی کا شیشہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے جھانک کر اندر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میری توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ وہاں مار پیٹ نہیں ہو رہی تھی، وہاں کچھ اور چل رہا تھا، کچھ ایسا جس کی گواہی دینے کے لیے میرے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پہر اندھیرے اور سناٹے میں وہ منظر میرے لیے ایک نئے جہان کی جھلک تھا۔ ایک طرف مجھے سیما پر رشک آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی خواہش پوری کر رہی ہے، اور دوسری طرف میرے اندر کا خالی پن جیسے مزید بڑھ چکا تھا۔ کچھ دیر تک میں بس وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ غلط بات ہے، مجھے کسی کی ذاتی کمرے میں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے تھا، مگر میرے قدم تو جیسے وہیں جم چکے تھے۔ آخر کار بڑی مشکل سے میں نے خود کو پیچھے کیا اور اپنے کمرے کی طرف واپس آئی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک نظر احمد کو دیکھا۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کاش یہ میرا مالی ہوتا تو میری رات بھی یوں رنگین ہوتی۔ یہ سوچ کر میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ صبح میں بہت دیر سے جاگی تو احمد جا چکے تھے۔ سیما حسب معمول ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی چال میں ہلکی سی لنکھلاہٹ تھی۔ اگر میں نے رات کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو یہ بات شاید کبھی نوٹس نہ کرتی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ کا نشان تھا۔ میں نے پوچھا، یہ ماتھے پر چوٹ کیسے لگی؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بی بی، رات پھر میرے
शौहर ने नशा करने के बाद मुझे मारा था। मैंने हैरत ज़हर करने के अंदाज में कहा, क्यों? आखिर क्या बात हुई? वो थोड़ी देर रुकी, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो, फिर आहिस्ता से कहने लगी, बीबी, मेरा शौहर नशे में जानवर बन जाता है, मुझसे अजीब व गरीब हरकतें करवाता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कैसी हरकतें की बात कर रही हो? उसने जल्दी से कहा, मैं आपको नहीं बता सकती, बस समझ लें कि मेरी बर्दाश्त से बहर होता है। मैंने सोचने का तअस्सुर दिया। मैंने कहा, अच्छा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे शोहर को समझा दूंगी। उसने मेरी बात सुनकर अपना सर हिलाया, मगर साथ ही बेयकीनी से कहा, बीबी, वो किसी की बात नहीं सुनता। मैंने कहा, फिर भी मैं एक बार उससे बात करूंगी, शायद वो मेरी बात मान ले। उसने आहिस्ता से कहा, आप कोशिश करके देख लें। उस वक्त मेरे दिल में एक मुख्तलिफ ही ख्याल सर उठाने लगा था, एक ऐसा ख्याल जिसे मैं किसी से कह नहीं सकती थी। सैमा बाजार जाने वाली थी और कम अजा कम 3 घंटे बाद वापस आना था। मेरे जहन ने फौरन मंसूबा बना लिया। मैंने कहा, अच्छा, जब तुम बाजार जाओगी तो अपने शोहर को मेरे पास भेज देना, मैं उसे समझा दूंगी। मेरे अंदर एक अनजान सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई नया दरवाजा खोलने वाला हो। सैमा बाजार जाने के लिए तैयार हुई और हमेशा की तरह लंबी लिस्ट लेकर घर से निकल गई। उसके कदम जैसे ही गेट से बाहर हुए, मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को आईने में देखा। बाल अभी तक हल्के से नम थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वही लम्हा था जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं समझ गई कि इमरान आ चुका है। मैंने इंटरकॉम पर बात की और उसे अंदर आने को कहा। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर ऐसा कदम रखते हुए आई ताकि उस पर मेरा तअस्सुर और गहरा हो। मेरे गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, जिस्म पर हल्की सी खुशबू थी। मैं सोफे पर जाकर बैठ गई। वो बैठा तो मैंने नरमी से बात शुरू की। मैंने कहा, देखो, मैं तुम्हारी बीवी की शिकायतें सुनती रहती हूँ। वो कहती है कि तुम अक्सर उस पर हाथ उठाते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? उसने नजरें झुका ली। कुछ देर बाद आहिस्ता से कहने लगा, बीबी, वो मुझे खुश नहीं रख पाती। मैंने हैरान होने का तासुर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब? खाना नहीं बनाती या काम काज नहीं करती? वो घबरा कर कहने लगा, नहीं बीबी, खाने पीने का मसला नहीं, असल बात कुछ और है। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा, कुछ और का मतलब? इमरान नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म भी थी और कुछ दबी दबी ख्वाहिश भी। कहने लगा, बीबी, मैं क्या बताऊं, मेरी बात शायद आपको अच्छी न लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम घबराओ नहीं, जो दिल में बात है वो बता दो। वो लम्हा मेरे लिए अजीब था। एक तरफ मैं बीवी थी, मेरे सर पर एक बड़े अफसर की इज्जत थी, दूसरी तरफ मैं औरत थी, एक जीती जागती सांस लेती औरत जिसके दिल में बरसों की प्यास भरी हुई थी। इमरान हिम्मत करके कहने लगा, बीबी जी, मेरी बीवी मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर जैसे मेरे दिल के दरवाजे मजीद खुल चुके थे। मैंने धीरे से कहा, तो फिर तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें वो सुकून कहाँ मिल सकता है? वो हैरान होकर मुझे देखता रहा। उसकी नजरें बार बार शर्म के बावजूद मेरी तरफ उठ रही थी। मैंने अपना हाथ सोफे के बाजू पर रखा और नरमी से कहा, तुम आज दिल खोल कर अपनी ख्वाहिश कह दो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। ये जुमला सुनते ही उसकी आंखों में चमक आई। वो अभी तक शर्मा रहा था, लेकिन अब उसकी शर्म में एक उम्मीद पैदा हो चुकी थी। वक्त जैसे रुक चुका था। मेरे गीले बालों की नमी मेरे
وجود کی خوشبو اور کمرے کی خاموشی، یہ سب مل کر ایسا ماحول بنا رہے تھے جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر میں نے دھیرے سے کہا، آج کا دن تمہارے لیے ہے، اپنی ساری ادھوری خواہشیں پوری کر لو۔ میری بات سنتے ہی وہ جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت دونوں کے آثار تھے۔ کمرے کا ماحول بدل رہا تھا لیکن اندر ایک نئی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی مل رہا تھا۔ برسوں کی پیاس جیسے آج بجھنے کو تیار تھی۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب عمران نے اپنی شرم ختم کی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے قدموں کو چھوا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں نے اسے روکنے کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ لمحہ ایک نئے رشتے کی شروعات تھی، ایک ایسا رشتہ جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا تھا مگر ہمارا دلوں کے اندر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کافی دیر بعد جب سلسلہ ختم ہوا تو عمران خاموشی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور روشنی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بی بی جی، آپ نے مجھے زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اصل تحفہ تو مجھے ملا ہے۔ اس کے بعد وہ اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ کمرے میں اب میں صرف اکیلی تھی مگر تنہا نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے برسوں کے بعد میں نے اپنے وجود کو پہچانا ہے۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو اندر ہی اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ رات کے خیالات اور کل جو کچھ ہوا تھا وہ سب ابھی تک میرے ذہن میں تھا مگر اس کے ساتھ ایک ڈر بھی تھا۔ دل میں بار بار خیال آیا، اگر یہ راز کبھی کھل گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سیما کو بہت غور سے دیکھا۔ وہ حسب معمول کام کر رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ شاید وہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے شوہر کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، بی بی جی، کل میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی، کہتا تھا کہ اب وہ نشے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ چھپا لی۔ میں نے کہا، اچھا ہے، اگر وہ سنبھل جائے تو تمہاری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا راز دفن ہوتا چلا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران کو سکون صرف میری وجہ سے ملا تھا۔ اگلے چند دنوں میں جیسے ایک نیا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی موقع ملتا عمران خاموشی سے میرے پاس چلا آتا، ہم باتیں کرتے، مسکراتے اور میں اسے اپنی خواہش پوری کرتی اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا۔ میرے لیے یہ لمحات جیسے بہت قیمتی خزانہ تھے۔ کبھی کبھار میں اسے اپنے قریب محسوس کرتی تو دل میں خیال آتا، یہ وہی آسودگی تھی جس کی کمی نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ احمد کو خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے عہدے اور دولت کے درمیان ان کی بیوی نے ایک دوسرا جہان بنا لیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب دنیا کی نگاہوں میں غلط تھا مگر اپنے دل کے سامنے میں بہت بے بس تھی۔ ایک دن عمران میرے پاس آیا، اس کے انداز میں ایک نئی بے چینی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنے الجھے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، بی بی جی، میں ڈرتا ہوں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے اسے قریب جا کر کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ راز ہمارے دلوں تک رہے گا، دنیا کچھ نہیں جان پائے گی، اور یاد رکھو، جو کچھ ہمارے درمیان ہے وہ صرف خوشی دینے کے لیے ہے، دکھ دینے کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سکون آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بی بی جی، آپ نہیں جانتی آپ نے میری زندگی کو کیسے بدل دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، زندگی تو میری تم نے بدل دی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک مکمل عورت ہوں۔